لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، خیر آبادی رضوی درس نظامی کورس میں فارسی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں ہر ہفتے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پہلے 4 اسباق کے بعد پہلا امتحانی پرچہ منعقد ہوا تھا۔ استاد محترم حضرت علامہ مفتی عارف محمود خان صاحب معطر قادری حافظہ اللہ تعالیٰ نے 5 سوالات اس پیپر میں دیے تھے اور ان 5 سوالات کو حل کرنا لازمی تھا، اس میں چوائس کوئی نہیں تھی۔ پہلے ٹیسٹ کا رزلٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بندہ ناچیز محمد ضیاء الحق چوہان کا پیپر اس میں پہلے نمبر پر رہا 100/100 نمبروں کے ساتھ، اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 14 ستمبر کو یہ پیپر ہوا تھا۔ پہلے سوال میں چند اصطلاحات کا مفہوم پوچھا گیا تھا۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یہ اسم یا فعل کی ایک خاص شکل ہوتی ہے جس سے زمانہ، عدد، جنس وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا خورد، اس نے کھایا۔ ماضی مطلق معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پروردہ شدی، تو پالا گیا، یہ ماضی مطلق مجہول واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ مصدر، ایسا لفظ جس سے اور الفاظ نکلیں، مصدر کہلاتا ہے۔ فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے گفتن، خواندن۔ اردو میں اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کہنا، پڑھنا وغیرہ۔ معروف، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو معروف کہلاتا ہے۔ مثلا پروردم، میں نے پالا، بخشیدند، انہوں نے بخشا۔ میں اور انہوں، یہ اس میں فاعل ہیں۔ مجہول، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو مجہول کہلاتا ہے۔ مثلا پروردہ شدم، میں پالا گیا۔ اب کس نے مجھے پالا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو فاعل معلوم نہیں ہے۔ بخشیدہ شدند، وہ بخشے گئے۔ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائے لازم کہلاتا ہے۔ مثلا زید گیا، اب اس میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہے اسے متعدی کہتے ہیں۔ مثلا زید نے بکر کو دیا۔ سوال نمبر 2، مصدر کی اردو میں، فارسی میں اور عربی میں پہچان پوچھی گئی تھی۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کہنا، پڑھنا۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے گفتن، خواندن۔ عربی زبان میں مصدر کے آخر میں تنوین آتی ہے یا لام تعریف اس کے شروع میں ہوتا ہے، جیسے علم، الکتاب۔ 5 فارسی مصادر پوچھے گئے تھے، تو یہاں پہ پیپر میں جو میں نے لکھے ہیں وہ ہیں شنیدن، سننا، نوشتن، لکھنا، دادن، دینا، برداشتن، اٹھانا، باریدن، برسنا۔ تیسرا سوال، فعل ماضی مطلق مثبت معروف بنانے کا طریقہ۔ اگر کسی کام کا ماضی میں ہونا سمجھا جائے مگر یہ تعین نہ ہو کہ کام ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا یا زیادہ، نیز اس میں استمرار، احتمال اور تمنا وغیرہ بھی نہ پائی جائے تو وہ ماضی مطلق مثبت کہلاتا ہے۔ اور جب کام کرنے والا بھی معلوم ہو تو اسے معروف کہتے ہیں، ماضی مطلق مثبت معروف۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر ختم کرنے سے ماضی مطلق مثبت معروف بنتا ہے، جیسے نوشیدن سے نوشید، نون ہٹا دیا اور دال کی زبر ختم کر دی، نوشید۔ اب اس کی گردان ملاحظہ کیجئے، نوشید، نوشیدند، نوشیدی، نوشیدید، نوشیدم، نوشیدیم۔ اس نے پیا، انہوں نے پیا، تو نے پیا، تم نے پیا، میں نے پیا، ہم نے پیا۔ چوتھے سوال میں فعل ماضی مطلق مجہول بنانے کا طریقہ پوچھا گیا تھا۔ جب ماضی مطلق میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق معروف کے آگے ہے اور شد کا اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر شد کے آگے صیغوں کی علامات لگا کر گردان کی جاتی ہے، جیسے نواخت سے نواختہ شد۔ فعل ماضی مطلق مجہول کی ایک گردان بھی پوچھی گئی تھی، تو دادن مصدر سے یہاں پہ گردان میں نے کی ہے۔ دادا شد، دادا شدند، دادا شدی، دادا شدید، دادا شدم، دادا شدین۔
وہ دیا گیا، وہ دیے گئے، تو دیا گیا، تم دیے گئے، میں دیا گیا اور ہم دیے گئے۔ ماضی مثبت سے ماضی منفی بنانے کا طریقہ۔ ماضی مثبت کے شروع میں نون لگانے سے ماضی منفی کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے گفت سے نہ گفت، پروردم سے نہ پروردم۔ فعل ماضی مطلق منفی کی دو گردانیں بھی پوچھی گئی تھیں، ایک معروف اور ایک مجہول۔ تو معروف کی گردان پسندیدن مصدر سے جو میں نے لکھی ہے وہ ملاحظہ کیجئے، نہ پسندید، نہ پسندیدند، نہ پسندیدی، نہ پسندیدید، نہ پسندیدم، نہ پسندیدیم۔ اس نے پسند نہیں کیا، انہوں نے پسند نہیں کیا، تو نے پسند نہیں کیا، تم نے پسند نہیں کیا، میں نے پسند نہیں کیا، ہم نے پسند نہیں کیا۔ فعل ماضی مطلق منفی مجہول کی گردان اسی مصدر سے، نہ پسندیدہ شد، نہ پسندیدہ شدند، نہ پسندیدہ شدی، نہ پسندیدہ شدید، نہ پسندیدہ شدم، نہ پسندیدہ شدیم۔ وہ پسند نہیں کیا گیا، وہ پسند نہیں کیے گئے، تو پسند نہیں کیا گیا، تم پسند نہیں کیے گئے، میں پسند نہیں کیا گیا، ہم پسند نہیں کیے گئے۔